إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما علماء کرام، شورا اسلام، حاضرین باوقار، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ بارورت محفل اور پاکیزہ اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، کائنات کی اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج محبت کے لیے منعقد ہے، جس کے ذکر جمیل کی خوشبو سے کائنات کا چپا چپا معطر اور خوشگوار ہے، جس نے امت مسلمہ کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ اور اسلامی اصولوں کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ اس عظیم ہستی کو دنیا 1400 سال سے محبتوں کے ساتھ یاد کرتی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یاد کرتے رہے گی۔ اس آبادی کے خوش عقیدہ مسلمانوں نے ذکر شہدائے کربلا کے عنوان سے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ رب تعالیٰ ان سارے حضرات کو امام عالی مقام کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ یہ وقت کسی خطاب اور تقریر کا نہیں ہے، آپ نے شاندار طریقے سے مہمان شعراء اور نعت خوانوں سے عمدہ انداز میں نعتیں اور نقبت کے اشعار سماعت کیے۔ احباب کے بے حد اسراف اور میں 2 چند منٹ کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہو گیا۔ آئیے رسول کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وقان کرام الفائی۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب حقیق گھسا تب نہیں ہوا۔ اس دنیا میں جسے بھی بلندی ملی ہے، اگر آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو کسی نہ کسی گوشے میں اس کی کسی نہ کسی محنت اور جافشانی کا جلوہ ضرور نظر آئے گا۔ مشکلات کو برداشت کرنے کا واقعہ کہیں نہ کہیں آپ ضرور اس کی زندگی میں پڑھیں گے۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سخت مشکلات میں ڈال کر کے بھی کبھی یہ نہیں محسوس کیا کہ میں مشکل میں ہوں، بلکہ
جو مشکل ان کے سامنے آئی وہ خود مشکل میں گرفتار ہو گئی۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر وہ قائم رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو رب کی ربوبیت کا، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے پیر کو لغزش دینے والے طوفان آئیں۔ اگر کوئی کلمہ توحید کا اقرار کرے گا، اپنے ایمان اور یقین کا اظہار کرے گا تو اس کے سامنے مشکلات آئیں گی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر وہ قائم رہے۔ مشکلات آتی رہیں مگر ان کے پیر میں لغزش نہیں آئی، طوفان آتے رہے مگر وہ گنگناتے رہے کہ سر پر ہوائے ظلم چلے، سو جتن کے ساتھ اپنی کلاه کج ہے اسی پاک پن کے ساتھ۔ مشکلات آتی رہیں مگر وہ مسکراتا رہے، پریشانیاں آتی رہے مگر وہ رب کی بارگاہ میں لو لگائے رہے، طوفان آتے رہے مگر وہ رب کی بارگاہ میں گریہ اور زاری کرتا رہے۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر مضبوطی سے قائم رہے، یعنی حق کا اعلان کیا اور اسی حق پر وہ قائم رہے۔ مشکلات آئیں، طاقت نے آنکھ دکھایا، لاؤ لشکر لے کر کے آنے والے آئے، دنیا کی طاقت لے کر کے آئے، مصیبتوں کا پہاڑ توڑنے کا جذبہ لے کر کے آئے۔ کسی نے کہا تمہاری جان چلی جائے گی، کسی نے کہا تمہاری عزت چلی جائے گی، کسی نے کہا تمہارا خاندان تباہ ہو جائے گا، کسی نے کہا تمہارے گھر پہ آگ لگا دی جائے گی، کسی نے کہا تمہاری اولاد کو تمہارے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ سب کچھ وہ سنتا رہا مگر استقامت رہی، دین پر وہ قائم رہا، حقانیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہا، اس کے پیر میں لغزش نہیں آئی۔ طوفان آتے رہے اور ٹکراتے رہے، مصیبتیں آتی رہیں اور اس کا طواف کرتی رہیں، اور اپنی جگہ پر وہ ہمالیہ پہاڑ بن کر کے ٹکا رہا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کی مدد کرے یا نہ کرے، دنیا کا کوئی انسان اس کی حمایت میں آئے یا نہ آئے، قرآن کہتا ہے جس نے رب کی ربوبیت کا اعلان کیا، سچائی کے دامن کو جس نے تھام لیا، جس نے وحدانیت کا اقرار کر لیا، جس نے سچائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جس نے ایمان کی دولت حاصل کر کے اس پر اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم کر دیا، مشکلات آئیں مسکراتا رہے، پریشانیاں آئیں برداشت کرتا رہے، طوفان آئے مقابلہ کرتا رہے، لوگ گالیاں دیں مسکرا کر کے انہیں دعا دیتا رہے، ظلم کے پہاڑ توڑے وہ صبر کرتا رہے، کوئی اس کی مدد میں آئے یا نہ آئے، قرآن فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، انسان اس کی مدد میں آئے یا نہ آئے، قرآن کہتا ہے جو سچائی پر قائم رہے گا اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعہ اس کی مدد کرے گا۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ یزید یہ سمجھتا تھا طاقت میرے پاس ہے، اقتدار میرے پاس ہے، فوج میرے پاس ہے، افراد میرے پاس ہیں، کوفہ میرے قبضے میں، بصرہ میرے قبضے میں، کربلا میرے قبضے میں۔ وہ سمجھتا تھا سب میرے قبضے میں ہیں، حسین بھی میرے قبضے میں رہیں گے، حسین کا دماغ بھی میرے قبضے میں رہے گا، میں جو کہوں گا وہی وہ بولیں گے، میں جو سوچوں گا حسین وہی سوچیں گے، لیکن شاید اسے معلوم نہیں تھا
حسین یزیدیت کی سوچ کو پھیلانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے، بلکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی نشر و اشاعت اور اس کے تحفظ کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ شاید یزید یہ نہیں محسوس کر سکا کہ میں مقابلہ کس سے کر رہا ہوں، وہ سمجھا کہ میرے سامنے ایک نوجوان ہے، ایک 55 سالہ جوان ہے، میں اس سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ لیکن شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ شاید اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں حسین سے مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ اس کو یہ شاید احساس نہیں ہوا کہ آج میری طاقت ہے، لیکن جس حسین کے نانا کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اگر اس حسین کے نانا کی نگاہ کرم پھر گئی تو 1400 سال گزرنے کے بعد دنیا یہی رہے گی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام نہ ہوتا ہے۔ رفیقان محترم، بس یہی میرا پیغام ہے۔ یہ پیغام میرا نہیں ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ علی اصغر کا پیغام ہے، یہ اکبر کا پیغام ہے، عباس علمبردار کا پیغام ہے، شہربانوں کا پیغام ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے نواسوں کا پیغام ہے، اہل بیت کا پیغام ہے، صحابہ کا پیغام ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام ہے۔ سچائی پر قائم رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں فنا نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری میں رہو گے، دنیا تمہارے سامنے آ کر کے اپنا سر پٹک دے گی، مگر وہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن فرما چکا تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے اترتے ہیں جو اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ میدان کربلا وہ ایک صرف میدان نہیں ہے، وہ ایک ادارہ ہے، وہ ایک مدرسہ ہے، وہ ایک دارالعلوم ہے، وہ ایک یونیورسٹی ہے۔ وہ میدان کربلا نہیں ہے، وہ ایک جامعہ ہے، وہاں سے بہت سارا سبق ملتا ہے، وہاں سے بہت ساری نصیحت ملتی ہے، وہاں سے بہت ساری تعلیم ملتی ہے، وہاں سے تربیت ملتی ہے، وہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے، زندگی گزارنے کا حوصلہ ملتا ہے، مشکلات میں مسکرانے کا جذبہ ملتا ہے، ظلم پر صبر کرنے کی ہمت ملتی ہے، اور اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کا شعور ملتا ہے۔ میدان کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہر نمازی ایک جیسا نہیں ہے، اذان ادھر بھی ہو رہی تھی، اذان ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی پڑھ رہے تھے، نماز ادھر بھی پڑھ رہے تھے، داڑھی ٹوپی والے ادھر بھی تھے، داڑھی ٹوپی والے ادھر بھی تھے، مگر میدان کربلا سے یہ پیغام مل رہا ہے چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ میدان کربلا سے یہ سبق مل رہا ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینے والا متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے، یہ دیکھو کہ عبادت کے ساتھ یہ اطاعت بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ عبادت اور ہے، اطاعت اور ہے۔ 5 وقت کی نماز اگر آپ نے پڑھ لی، آپ نے عبادت کر لی، مگر مسجد کے باہر آ کر کے آپ نے ظلم و قتل و غارت گری کا پلان بنانا شروع کر دیا، آپ نے ظلم و بربریت کے منصوبے بنانے شروع کر دیے، کس کو بے عزت کرنا ہے، کس کو ذلیل کرنا ہے، کس کو رسوا کرنا ہے، کس کی عزت کو خاک میں ملانا ہے، کس کے وقار کو ختم کرنا ہے، کس کو دنیا میں تباہ کرنا ہے۔ مسجد میں آپ نے نماز پڑھی اور باہر آ کر کے آپ نے تماشا شروع کر دیا، وہ نماز کو پر مار دی جائے گی، اس لیے کہ یزید بے نمازی مکمل طور پہ نہیں تھا، وہ بھی کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا تھا، وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، وہ داڑھی بھی رکھے ہوئے تھا، وہ مسجد میں بھی چلا جایا کرتا تھا، وہ صحابہ کی محفل میں بھی رہتا تھا، تابعین کے جھرمٹ میں رہتا تھا، وہ سب کچھ کرتا تھا، مگر ظلم نے اس کو اتنا ذلیل کیا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی مسلمان اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ظالم کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ واللہ عزیز ذو انتقام، خدا جب کسی سے بدلہ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے۔ میدان کربلا میں یزید نے جو ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا تو دنیا نے مثال میں پیش کرنا شروع کر دیا، صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے۔ اگر آج کوئی ظلم کرتا ہے
تو کہا جاتا ہے یہ یزیدی ہے، صبر کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ حسینی ہے۔ اگر کوئی آج قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ یزیدی ہے، اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے حسینی ہے۔ حسینی بننا بہت مشکل ہے، یزیدی بننا بہت آسان ہے۔ اسی لیے دنیا میں یزیدیوں کی تعداد زیادہ ہے، قتل و غارت گری اور ظلم و ستم کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ حسینی بننا مشکل ہے، اس لیے حسینیوں کی تعداد دنیا میں کم ہے۔ جس روز بن گئے مومن سچا حسینی بن جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میدان کربلا ہمیں سبق دے رہا ہے۔ وہ سمجھتا تھا طاقت میرے پاس ہے، میں حق کو ختم کر دوں گا۔ وہ سمجھتا تھا لشکر میرے پاس ہے، میں حسین کو ختم کر دوں گا۔ لیکن امام حسین نے اپنی جان کو اسلام کے راستے میں قربان کر کے اپنے آپ کو ایسا زندہ کر دیا، ایسا زندہ کر دیا کہ زمین کی طاقت میں حسین زندہ، آسمان کی بلندی میں بھی حسین زندہ ہے۔ اور آج عالم یہ ہے کہ کان جدھر لگا لیے تیری ہی داستان ہے۔ خداوند قدوس ہمیں اور آپ کو سچا حسینی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قوم میں چھپے ہوئے ان یزیدیوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے کہ جو بغض امام حسین نے اپنے آپ کو اس قدر آگے بڑھا چکے کہ وہ علی الاعلان یزید کے امیر المومنین ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے پائے جاتے ہیں؟ میں کہوں گا ضرور اس دنیا میں اس وقت ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں حسین کو کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی، حسین کو میدان کربلا میں جا کر میدان کارزار کو سنبھالنے کی ضرورت کیا تھی، حسین کربلا کہے کیوں، از یزید کو وہ امیر المومنین کہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن شاید انہیں پتہ نہیں ہے کہ جب یزید کا انجام اتنا برا ہے تو یزیدیوں کا انجام کتنا خطرناک ہوگا۔ خداوند قدوس ایسے یزیدیوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور حسینی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کو مبارکبادی ہے، بالخصوص آبادی کے لوگوں کو جنہوں نے اس محفل کو سجایا، انہیں رب قدیر ہم سب کو امام عالی مقام کی سچی محبت عطا فرمائے اور حقانیت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سچائی پر مضبوطی سے ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے اصولوں کی حفاظت کا جذبہ عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا رہ کر زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اگر امام عالی مقام نے ہماری اس نذرانے کو قبول کر لیا تو انشاءاللہ کل میدان محشر میں ہم انہی کے قیادت میں جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ رسول پاک کا اعلان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ انشاءاللہ ہم اور آپ انہی کی قیادت اور انہی کی سیادت میں جنت میں داخلے کا شرف پائیں گے، بس شرط یہ ہے کہ یہاں بھی سچے حسینی بن کر رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔